तरमीम होती रहीं, उन तरमीम के साथ जुड़ा जो इम्प्लीमेंटेशन वे फॉरवर्ड था, क्योंकि मैं ख़ुद 25 साल से सियासत में हूँ और 7 फेडरल मिनिस्ट्रीज़ हेड करने के बाद इस नतीजे पे पहुँची हूँ कि इस मुल्क के अंदर कवानीन से ज़्यादा उन पे अमल दरामद करवाना जो है वो चैलेंज है। और इम्प्लीमेंटेशन के रास्ते में जो सबसे बड़ा हर्डल, जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो आपका अदलिया के साथ जुड़ा वो एक माइंडसेट, अदलिया के साथ जुड़े वो तमाम उसको आईनी चुंगियाँ मैं कहूँगी जो शायरा दस्तूर के साथ जुड़ी हुई थी। इस आईनी तरमीम से शायरा दस्तूर के साथ जुड़ी उन तमाम आईनी चुंगियों का ख़ात्मा हो गया है। इस आईनी तरमीम से जमहूरियत की एक नई राह का मुतय्यन हुआ है और उस राह को, उसके तयन होने के बाद पाकिस्तान के अंदर चोर दरवाज़े से शब खून मार के पार्लियामेंट की बालादस्ती को चैलेंज करने वाले अनासर की सरकोबी हुई है। आप भी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं और मैं भी अवामी नुमाइंदा होते हुए आए दिन हमारा वास्ता उस अदालती निज़ाम से पड़ता है जहां बदकिस्मती से अब ये स्लोगन बन गया था कि वकील की फ़ीस तो देनी है, लेकिन साथ उन जजेस की जहां केस लगना है उनके लिए भी कोई चोर दरवाज़े तलाश किए जाएं। और साहिल आके ये कहता था कि वकील नाल तो मैं मुकिया, लेकिन मैं मुतमईन नहीं, मैनू जज नाल भी मुकाओ, मैं जज नाल भी मुकना चाहना। ये वो सोच थी जो इस माशरे के अंदर कैंसर की तरह फैल रही थी। और यहाँ जो मुनसिफ थे, जो मेरे हर इदारे के सताए हुए, मेरे से मुराद हम सियासी लोगों से मुतनफ़र या सियासी लोगों के मुतासरीन जो थे, उनके लिए वाहिद एक आस उम्मीद अदालतें होती हैं। और जिस अदारे के अंदर भी वो ब्यूरोक्रेट हो, वो आपकी पार्लियामेंट हो, वो आपकी पब्लिक इंटरेस्ट के साथ जुड़े भी जितने महकमे हैं, उनका जो फोकस है, जो महवर है, वो सताए तड़पे मुतासरीन जो है अदालत की तरफ देखते थे। और अदालत उनके लिए एक वाहिद आस और उम्मीद का ज़रिया थी। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ दिहाइयों से, मैं ये नहीं कहती कि चंद सालों से, चंद दहाइयों से ये अदालती जो रवैये थे, जो अदालती फ़ैसले थे, या जो हम सुना करते थे कि जजेस नहीं बोला करते, उनके फ़ैसले बोलते हैं, लेकिन हमने देखा, मीडिया ने देखा कि उन अदालतों में फ़ैसले नहीं बोले, जजेस बोलते रहे और अपनी अपनी सियासी वाबस्तगियों का इजहार करते रहे, अपनी अपनी ख्वाहिशात रिफ्लेक्ट करते रहे और पाकिस्तान की सियासत के अंदर ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पे यहाँ फ़ैसले होते रहे। और कानून का जनाजा जो है वो शायरा दस्तूर पे हर रोज़ सरेआम उठता रहा और फ़ख्रिया पेशकश के तौर पे वो तमाम आयन के रखवाले जो थे वो आयन का कत्लेआम करते रहे। और सबसे बड़ी तकलीफ़ दे बात ये है कि जब कोई भी इदारा पॉलिटिसाइज हो जाए, जब उसके अंदर बैठे अफराद जो हैं वो आयन की किताब की बजाय वो लोगों के सेंटिमेंट्स और इमोशंस को देख के फेसबुक, सोशल मीडिया के अंदर अपने व्यूज़, लाइकिंग और ट्रेंड बनाने के लिए ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स अदालतों में देंगे
تو وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس ملک کے اندر جو جمہوری سوچ اور جمہوری رویے ہیں یقیناً وہ بند گلی میں جاتے ہیں۔ تو یہ ایک 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ نہ صرف جمہوری بالادستی ہے بلکہ حقیقتاً جمہوری بالادستی ہی آئین کی سرپرستی ہے، اور طاقت کے توازن کے نام پہ جو سیاست جو ہے عدم توازن کا شکار ہوئی تھی اور جو قدغنیں لگائی گئیں اس سیاست کو بھی اب جمہوری پٹڑی پہ ہموار کرنے میں یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ اس آئینی ترمیم نے ایک مغرور کا غرور بھی سرنگو کیا، ہاک میں ملایا، اور مقننہ نے جس جمہوری بالادستی سے سیاسی فتنے کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک اہم پیش رفت اور ایک اہم قدم بڑھایا، یہ یقیناً ملک سے کھلواڑ کرنے والے 9 مئی کے ہدایت کار، 9 مئی کے پروڈیوسر، 9 مئی کے اداکار اور اس کے ساتھ جڑے سارے سہولت کاروں کے لیے یہ نیک شگون نہیں ہے، کیونکہ سیاسی فتنے کے ساتھ جڑا جو ملک دشمن ایجنڈا پوری قوم نے دیکھا، ایک طرف پاکستان کا بین الاقوامی سطح پہ نیگیٹو پرسیپشن تھا کہ یہ ملک دہشت گردی کا شکار ہے، یہاں انسرٹینٹی ہے، یہاں انریسٹ ہے، یہاں سیاسی عدم استحکام ہے۔ اس صورتحال کے اندر پاکستان کی اس امیج کو بلڈ کرنے کے لیے، اس ٹرو فیس آف پاکستان کو انٹرنیشنلی مارکیٹ کرنے کے لیے جو ہماری شنگھائی تعاون کانفرنس جو تھی SCO، اس کا انعقاد خطرے میں ڈالنے کے لیے جو پاپڑ بیلے گئے، چائنا کے پرائم منسٹر کو پاکستان میں آنے سے روکنے کے لیے جس طرح کی ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا، اور جس طرح پاکستان کے معاشی محاذ پہ آگے بڑھنے کے عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے بین الاقوامی ایجنڈے پہ جو دھرنے، ٹکراؤ، تصادم، مار دھاڑ، گالی گلوچ اور گراؤ جلاؤ کی سوچ کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ دن چنیں گے۔ جمہوریت کے اندر احتجاج جمہوریت کا حسن ہے، جمہوریت کے اندر اختلاف رائے رکھنا جمہوریت کی پہلی نرسری کا ایک سب سے پہلا اصول ہے کہ آپ اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں، لیکن اس اختلاف رائے کو جس طرح ذاتی اناد اور دشمنی میں بدل دیا گیا، اور جس قسم کی سیاست پاکستان میں پروان چڑھائی گئی، اور جس طرح سے سیکیورٹی اداروں کو گالم گلوچ بریگیڈ نے اپنی زد میں لیا، یہ سب کچھ کرنے کے لیے جس طرح کا سرکاری وسائل کا ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ذریعے استعمال ہوا، یہ نہ صرف قابل مذمت ہے، بلکہ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ہم نظام بدلنے آئے ہیں، ہم ریفارمز کرنے آئے ہیں، یہ وہ ریفارمز تھیں جو 2/3 اکثریت ہوتے ہوئے اس وقت کی حکومت کو کرنی چاہیے تھی۔ ان ریفارمز کے ذریعے آپ کو لیگل ریفارمز، آپ کو اکنامکل ریفارمز، آپ کو جوڈیشل ریفارمز، آپ کو اوورال جو سوشل ریفارمز اس ملک میں چاہیے تھی، وہ ہمارا وہ ایجنڈا جو تھا وہ پایا تکمیل تک ہم نہ پہنچا سکے، اور اگر آج کوئی اس کو آگے لے کے چل رہا ہے اور اس ملک کو آگے لے کے چلنے کے لیے ایک کنسنسس ایوالو ہوا ہے، سیاست کے اندر کوئی بند گلی نہیں ہوتی،
سیاست کے اندر ہمیشہ آپ کے پبلک انٹرسٹ ہوتے ہیں، آپ کے نیشنل ایجنڈا ہوتا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی نے اس پوری جمہوری سٹرگل اور پروسیس کے اندر اپنے جو آئینی اور قانونی اور جمہوری ذمہ داریاں تھیں ان کو ادا کیا، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے۔ یہاں شخصیات پرستی اور پوجا کر کے جو لیڈرز کو، سیاسی لیڈرز کو، کوئی مرشد کے نام پہ گمراہ ہو گیا، کوئی جو ہے لیڈر کو لیڈر نہیں رہنے دیا، اس کو نعوذ باللہ کوئی آسمانی مخلوق کا درجہ دے دیا گیا۔ اس زمین کے اندر بسنے والا، اس یہاں ہر فرد جو ہے وہ سیاست کے اندر ہو یا سیاست سے باہر ہو، وہ غلطیوں کا پتلا ہے۔ فرشتے آسمانوں پہ بستے ہیں، اور جنہوں نے ایک قیدی کو فرشتے کے روپ میں اس قوم پہ مسلط کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ ہر عیب، ہر گناہ، ہر غلطی سے پاک ہے، وہ گمراہ ذہن جو تھے ان کے لیے کل کا جو تہوار تھا، اتوار تھا، وہ ایک قومی تہوار کا روپ دھار گیا، اور اس اتوار نے قومی تہوار کے طور پہ جس طرح سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے اس ملک کو آگے لے کے چلنے کے لیے جس عزم کا اظہار کیا۔ دیکھیے، حکومتیں ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، حکومتیں جس ایجنڈے کے ساتھ آتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% اس پہ عمل پیرا ہو جائے، لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے سامنے چوائسز کیا ہیں، آپشنز کیا ہیں، اور اس ملک کو آپ نے ہر حال میں اون کرنا ہے۔ یہ آپ کا ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور میں بار بار کہتی ہوں کہ یہ ریاست ہے تو سیاست ہے، اور جو سیاسی فتنے جو ہیں جنہوں نے ریاست کو داغدار کر کے اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کی، کل پارلیمنٹ نے اس 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ان کے منہ پر زوردار تماچا مارا ہے کہ ریاست اور سیاست کو ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے جو قومی شناخت، وقار اور قومی سلامتی ہے، اسے ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرنا ہے، اسے ایک دوسرے کی طاقت بننا ہے۔ اور خاص طور پہ میڈیا کو میں خراج تحسین پیش کروں گی کہ سیاسی فتنوں کے ساتھ جس طریقے سے قومی تشخص اور وقار کو آپ نے پرائرٹی دیتے ہوئے سیاسی فتنوں کی زد میں ہے میڈیا بھی، کیونکہ جو ان کی خواہشات کے برعکس جاتا ہے، جو ان کے دل کی ببتا بیان نہیں کرتا، جو حقائق قوم کے سامنے لاتا ہے، اس کو جس طریقے سے ٹارگٹ کر کے ملائن کیا جا رہا ہے، میں اس سوچ کی بھی مذمت کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ پاکستان کا اس وقت جو ہے معاشی محاذ پہ جو امیج بلڈنگ ہوئی، جو بین الاقوامی لیڈرشپ کے پاکستان آنے سے دنیا کو یہ میسج گیا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، پاکستان کے اندر کوئی دہشت گردی کا چیلنج اس طرح سے درپیش نہیں ہے۔ ہاں، کچھ شرپسند قوتیں کچھ خاص ایجنڈے کے تحت پاکستان کو کسی مخصوص مقاصد کے لیے کسی نہ کسی آئے دن چیلنج سے گزارتی ہیں، لیکن پاکستان کی 24 کروڑ عوام جو ہے وہ الٹیمیٹلی افواج پاکستان، اپنے قومی ادارے اور اس ملک کی بقا کے لیے یکجا ہو کے پرعزم ہو کے کھڑی ہے۔ اور میں یہ اپیل کرتی ہوں کہ آپ نے یہ 26ویں آئینی ترمیم ہماری جمہوریت کو آگے لے جانے کے لیے ایک سنگ میل ہے، لیکن ابھی ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہمارا جو پبلک انٹرسٹ ہے، ہمارا سائل جو عدالتوں میں دھکے کھا کے پروسیکیوشن کے جو گیپ ہیں، جو ہمارے ٹرائل کے اندر، انویسٹیگیشن کے اندر انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے۔ صوبائی حکومتیں جو ہیں اپنی اپنی سطح پہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے
वो फोकस करें। पार्लियामेंट में अपने हिस्से का, सेनेट और पार्लियामेंट ने अपने हिस्से का किरदार अदा कर दिया है। जो इस वक्त पाकिस्तान की बाकी सूबाई हुकूमतों को, ख़ुसूसन पंजाब को, आगे बढ़ के आवाम के दुखों का मुदावा करना है, क्योंकि महंगाई, बेरोज़गारी और ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त अनरेस्ट है, नाउमीदी है, उससे नौजवानों को निकालने के लिए, उसको उम्मीद देने के लिए हमें बहुत कुछ मज़ीद करने की ज़रूरत है। और चूँकि मेरा एक सोशल वर्कर के तौर पे कैमरे से मैं चूँकि ख़ुद वॉलंटरली जानबूझ के ऑफ हूँ, ऑफ एयर इसलिए थी कि मेरे लेबल के साथ भी मैंने वही काम करने हैं और लेबल के बगैर भी मैंने वही काम करने हैं। और मैं जो मेरा यहाँ शरीफा बीबी मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ जुड़े एडिशनल डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि गायनी, आई, डेंटल, स्किन, ओपीडी, सर्जरी समेत दीगर हम शोबों में ऑलरेडी सर्विसेज दे रहे थे। हमें ज़रूरत है इस वक्त एक अच्छे कार्डियोलॉजी यूनिट की। हम बनाने जा रहे हैं एक डायलिसिस सेंटर, और हमारे इस इलाके और इवन पाकिस्तान भर में दिल के बढ़ते हुए अमराज, गुर्दों की वजह से हमारे रीनल फेलियर जो हर घर के अंदर आलमोस्ट एक पेशेंट है, तो उन तमाम चैलेंजेस को सामने रखते हुए एक डॉक्टर होते हुए मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं अपने हिस्से का किरदार अदा करूं।